درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مالک حسن صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ جلسہ تاجدار بغداد کے نام سے منعقد کیا گیا۔ ملت کے نوجوانوں، چند منٹ میں آپ حضرات کے ذہن کو بہت کچھ دینا چاہتا ہوں۔ آج میں کہوں میں خدا کا بندہ ہوں، آپ کہیں آپ خدا کے بندے ہیں، تمام تر اہل اسٹیج یہ کہیں میں خدا کا بندہ ہوں، عالم کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، خطیب کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، ادیب کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کسی تاجر سے جا کر پوچھیں کہ آپ بتائیے آپ کس کے بندے ہیں، وہ تاجر آپ کو جواب دے گا کہ اے انسان میں خدا کا بندہ ہوں۔ پوری دنیا میں انسان سے آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، پوری دنیا میں آپ پوچھ کر دیکھیں کہ اے بتا انسان تو کس کا بندہ ہے، اگر اس کے دل کے اندر انسانیت نام کی ذرہ برابر چیز ہوگی تو یقیناً جواب دے گا کہ کوئی تو ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو زمین کے اوپر اتنے بڑے آسمان کے شامیانے کو بچھائے ہوئے ہیں، کوئی تو ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کر رہا ہے، کوئی تو ہے جو زمین کا سینہ چاک کر کے اس زمین پر ہریالی کو پیدا کر رہا ہے، کوئی تو ہے وہ کون ہے، وہ میرا رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ ملت کے نوجوانوں، آج پوری قوم سے پوچھ لو، ہر انسان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا میرا خالق کائنات ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ لیکن بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ارے یہ تو دعویٰ ہو گیا، یہ تو دعویٰ کر دیا کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن اس کی دلیل تب ہوگی جب میرا پروردگار کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، جب میرا مولا کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، جب میرا رب العالمین کہہ دے کہ میرا بندہ ہے۔ ملت کے نوجوانوں، بندگی کہتے کسے ہے، بندگی کا مطلب کیا ہے، آپ ذہن کو توجہ کرو اور میری بات کو سنتے چلو۔ بندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اور آپ کہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن میرا رب جسے کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں فرق کیا ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے میں کہوں میں بندہ ہوں خدا کا، تو آپ کہیں میں خدا کا بندہ ہوں، لیکن آپ کی بات آپ کی اولاد نہیں مانتی، آپ کی بات آپ کا بیٹا نہیں مانتا، آپ کی بات آپ کی بیوی نہیں مانتی، آپ کی بات آپ کا رشتہ دار نہیں مانتا، آپ کی بات آپ کا محلے دار نہیں مانتا، آپ کی بات آپ کا بستی والا نہیں مانتا، عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن جسے میرا پروردگار عالم جسے فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر کھڑے ہو کر اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی طاقت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اگر وہ زمین پر کھڑے ہو کر ڈوبے ہوئے سورج کو اگر اشارہ کر دے تو مقام صحبہ میں علی مولائے کائنات کے لیے وہ ڈوبا ہوا سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میرا رب جسے کہتے، میرا مولا جسے کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ غوث پاک کی شکل میں، عبد القادر کی شکل میں، زندہ کہہ کر مردوں کو زندہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جسے میرا پروردگار کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی شکل میں صرف حضرت نہیں بلکہ دنیا کا اعلیٰ حضرت بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ جسے میرا رب کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ صرف مصطفیٰ رضا نہیں بلکہ عالم اسلام کا مفتی اعظم بن کر چمکتا ہے۔ جسے میرا رب کہتے کہ یہ میرا بندہ ہے، وہ صرف اختر رضا نہیں کائنات کا تاج و شریعہ بنتا ہے۔ میرا رب جسے کہہ دے، نعرہ لگانے کا عادت کے ساتھ، جسے میرا رب کہہ دے یہ میرا بندہ ہے، وہ کائنات میں چمکتا ہے۔ بس آخری بات، پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو بندہ مقبول ہو گیا، کبھی اس کو شہنشاہ بغداد
سے جانتے ہیں. آؤ میرے غوث پاک کی شان دیکھو. یہی غوث پاک ہے. ایک مرتبہ آپ سرزمین بغداد شریف سے حج بیت اللہ کے لیے کعبہ شریف تشریف لے گئے. میرے غوث پاک جیسے ہی خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ شریف پہنچے، مفتی مکہ کو معلوم چلا کہ آج بغداد کی سرزمین سے بہت بڑا علامہ آیا ہے. آج شہر بغداد کی سرزمین سے بہت بڑا مولانا آیا ہے. شہر مفتی مکہ کو جب یہ پتا چلا، جیسے ہی میرے غوث پاک نے مکہ شریف میں قدم رکھا، فوراً مفتی مکہ نے ملاقات کی. اور ملاقات کرنے کے بعد کمیٹی والے بھائی میرے بڑا محنت سے، میں بھی بول رہا ہوں میرے کمیٹی والے بھائی آپ حضرات تھوڑا سکون کے ساتھ سماعت کر لیں، تھوڑی دیر سماعت کر لیں. میرے غوث پاک جب پہنچے، پہلی ملاقات مفتی مکہ سے ہوئی. اب مفتی مکہ سے جب پہلی ملاقات ہوئی تو مفتی مکہ نے میرے غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کی. کہا حضرات آپ کا بہت نام سنا ہے، لیکن میرے چند سوال ہیں، آپ ان کا جواب عنایت فرما دیں. تاریخ بتاتی ہے مفتی مکہ نے میرے غوث پاک سے ایک نہیں دو نہیں 7 سوال کیے، اور میرے غوث پاک نے 7 سوالوں کے جواب عنایت فرمائے. لیکن میرے غوث پاک نے مفتی مکہ سے ارشاد فرمایا، اے مفتی مکہ میں نے تیرے 7 سوالوں کے جوابات دے دیے، لیکن میں صرف تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مفتی مکہ نے کہا حضور آپ مجھ سے ایک سوال کیجئے. اب وہ سوال کیا تھا؟ بڈھا کے سنی مسلمانوں، زندہ دل مسلمانوں، اپنے دل کی تختی پر اس جملے کو لکھ لینا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. میرے غوث پاک نے مفتی مکہ کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، اور میرے غوث پاک نے مفتی مکہ سے ارشاد فرمایا، اے مفتی مکہ ذرا یہ بتائیے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا اور جس پانی سے میرے آقا کو غسل شریف دیا گیا، بتائیے وہ پانی کہاں گیا؟ اس پانی کا کیا ہوا؟ اس پانی کا کیا ہوا جس پانی سے میرے سرکار کو غسل شریف دیا گیا؟ مفتی مکہ حیران ہو گئے، سن کر پریشان ہو گئے. کہا حضور اجازت دے دیجئے تاکہ میں اپنی لائبریری کی کتابوں میں دیکھ لوں. لیکن میرے غوث پاک نے اجازت دی. 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ مفتی مکہ نے 1 رات کی میرے غوث پاک سے مہلت مانگی اور کہا حضور آپ مجھے 1 رات کی مہلت دیں اور صبح کو میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. آپ کے سوال کا جواب صبح کو پیش کروں گا. میرے غوث پاک نے اجازت دے دی، جاؤ میرے سوال کا جواب صبح دے دیں. مفتی مکہ رات کو اپنی پوری کتابیں چھانتے رہے، اوراق پلٹتے رہے، لیکن کسی ایسے ویسے کا سوال نہیں تھا، بلکہ میرے غوث پاک کا سوال تھا. جب رات کا آخری پہر آیا، کسی کتاب کے اندر جب میرے غوث پاک کے سوال کا جواب نہ ملا، مفتی مکہ پریشان ہو گئی، اور پریشان ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اب میں حضور غوث پاک کے سوال کے جواب کو کہاں سے لاؤں؟ عزیزان ملت اسلامیہ پریشان ہو گئی. اسی کشمکش کے عالم میں مفتی مکہ کو نیند آ گئی، اور جیسے ہی نیند آئی 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور میرے سرکار پر درود پاک پڑھتے پڑھتے جیسے ہی مفتی مکہ کو نیند اپنی آغوش میں لیتی ہے تو تاریخ بتاتی ہے مفتی مکہ کے خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. اور جب میرے آقا تشریف لائے، مفتی مکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آج مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بندہ آ گیا ہے جس نے مجھ سے ایک ایسا سوال کر لیا ہے کہ جس کا جواب مجھے
مجھے نہ کسی لائبریری کی کتاب میں نظر آتا ہے، نہ کسی اور کتاب میں نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیے۔ مفتی مکہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے تھے۔ مفتی مکہ کہتے ہیں صرف سرکار تشریف نہیں لائے تھے بلکہ سرکار کے ساتھ میں ایک جوان اور بھی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ رہنمائی فرمائیے اور اس سوال کا جواب پیش کر دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بتا سوال کیا تھا؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں کہ اس آنے والے مہمان نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے وصال شریف کے بعد میں جس پانی سے آپ کو غسل شریف دیا گیا تھا بتاؤ اس پانی کا کیا ہوا؟ آخر وہ پانی کہاں گیا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مفتی مکہ سے ارشاد فرمایا اے مفتی مکہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو میرے برابر میں جوان کھڑا ہوا ہے اس سوال کا جواب اس جوان سے لے لو۔ ملت کے نوجوانوں مفتی مکہ خواب میں ان جوان سے اپنے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہونے کے بعد فوراً میرے غوث کی بارگاہ میں آتے ہیں، بڑا خوش ہے، میرے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا بتاؤ مفتی مکہ تم کہاں سے میرے سوال کا جواب لائے ہو؟ تمہیں کس نے میرے سوال کا جواب دیا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں کہ میں سرکار سے آپ کے سوال کا جواب لایا ہوں، مصطفیٰ نے آپ کے سوال کا جواب پیش کیا ہے۔ میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے مفتی مکہ صحیح بتاؤ میرے سوال کا جواب کس نے دیا ہے؟ مفتی مکہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ میں جب میرے غوث پاک کو چلا لایا میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے مفتی مکہ تم کہتے ہو کہ تمہارے سوال کا جواب مجھے سرکار نے دیا ہے، کیا یہ بتاؤ تمہیں میرے سوال کا جواب سرکار نے نہیں بلکہ سرکار کے برابر میں جو جوان کھڑا ہوا تھا اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے۔ اب مفتی مکہ سوچ رہے ہیں اے میرے پروردگار یا رسول اللہ خواب تو میں نے دیکھا تھا، خواب میں تو میرے آقا تشریف لائے تھے، خواب میں تو میں نے آقا کو دیکھا تھا، لیکن عبد القادر کو کیا پتا کہ خواب میں کوئی جوان بھی مصطفیٰ کے برابر میں کھڑا تھا؟ تو میرے غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے مفتی مکہ تم کہتے ہو کہ تمہارے سوال کا جواب سرکار سے لایا ہو، ارے جس نے تمہیں میرے سوال کا جواب دیا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی عبد القادر جیلانی تھا، میں ہی عبد القادر جیلانی تھا۔ سوال کا جواب کیا تھا؟ بس آخری بات غوث پاک نے سوال کیا جس پانی سے میرے آقا کو وصال شریف کے بعد غسل شریف دیا گیا اس پانی کا کیا ہوا؟ جواب یہ تھا کہ اس پانی کو پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھوا دیا اور میرے رب نے اس پانی کو حکم دیا کہ بادل بن جاؤ۔ جب وہ بادل بن گیا رب کعبہ نے حکم دیا کہ برف جا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں اس پانی سے جو بادل بنا تھا